ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر انجمن، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس سالانہ تقابلی بزم خطابت میں ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے تقریر کا عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ اسباب و علاج. انسانی زندگی کے بتدریج ارتقاء میں ایک مرحلہ شباب و جوانی ہے، جس کی عربی شباب آتی ہے یا نعمت الہیہ میں ایک عظیم نعمت ہے. یا زندگی کا ایک ایسا دورہ مرحلہ ہے جس میں انسانی خون میں سیلاب کسی دورانی ہوتی ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ قوت و صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر نوجوان اس کا صحیح استعمال کرے تو مشکلیں آسان و سہل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت سے نوازا. نوجوان کسی قوم و ملک کی ترقی، کسی اسٹیٹ کی نیک نامی کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح نوجوان کے بغیر قوم و ملک بیکار ہے. عام طور پر 3 قسم کے نوجوان پائے جاتے ہیں. نمبر 1 راہ راست پر گامزن نوجوان. نمبر 2 راہ گھر سے بھٹکا نوجوان. نمبر 3 حیران و پریشان نوجوان. نمبر 1 راہ راست پر گامزن نوجوان دراصل وہ نوجوان ہے جو حقیقی معنی میں مومن ہو اور اسے دین اسلام کی سچائی کا پختہ یقین ہوتا ہے اور مسلم ہونے پر اسے فخر ہوتا ہے اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایمان و اسلام کی دولت کا ملنا نہایت خوش نصیبی اور خوش بختی ہے اور اس سے محرومی بڑی بد نصیبی ہے. اور اللہ کے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے قول و عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، پوری دل جمی کے ساتھ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ وہ قوم و ملت کی کامیابی و خوش نصیبی سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. جو عمدہ اخلاق کردار کا مالک و دیندار ہوتا ہے، نرم طبیعت کشادہ، دل کھلے صبر تحمل والا ہوتا ہے. وہ اصلاح کے معاملے میں جذبات کی روح میں نہیں بہتا اور نہ ہی کوئی موقع ضائع کرتا ہے. نوجوان کی دوسری قسم رائے غیر سے بھٹکے ہوئے نوجوان کی ہے جو غلط نظریات، بری عادت، متکبرانہ خیالات اور اخلاق کے سوز حرکات اور خود غرضی کا پیکر ہوتا ہے. نہ تو کسی کا حق بات قبول کرتا ہے اور نہ ہی خود برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر معاملے میں ہر دھرمی پر تلا رہتا ہے. جو بڑا ہانکنے والا ہوتا ہے نہ تو ان کی سوچ صحیح ہوتے ہیں اور نہ ان کے طور طریقے. وہ اس کے زبان سے نکلا وہ ہر وہ کلمہ بالکل صحیح ہوتا ہے. اپنی نظر میں خود تمام غلطیوں سے مبرہ و منترا ہوتا ہے جبکہ اپنے پر مخالف کو بے راہ سمجھتا ہے. نوجوانوں کی تیسری قسم وہ نوجوان ہے جو بیچارہ مختلف راستوں کے درمیان حیران و پریشان ہے. اس نے حق جان بھی لیا اور مان بھی لیا اور ایک اچھے ماحول میں پروان بھی چڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر جانب برائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں. کئی اوقات میں شبہات ہے، کئی کردار میں بگاڑ ہے، تو کئی اعمال میں خرابی ہے، تو کئی غلط رسم و رواج، باطل نظریات. اسی لیے وہ ہمیشہ ذہنی نفسیاتی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور یہ پہچانے کا بڑا آتا ہے کہا یہاں کیا ہے جو جدید عادت و افکار کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. اس قسم کے نوجوان زیادہ تر ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت اسلامی تہذیب و تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم کے حالات اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک اسے خود نہ بدلے. جوان کے دلوں میں ہے. مسلم قوم کے نوجوانوں کہاں سو گئے ہو؟ اپنے آپ کو خواب و غفلت سے بیدار کرو. اس جوانی کے انمول نعمت کے تم ضائع ہونے سے بچاؤ جسے تم اپنے لحاظ مذاق کا وقت سمجھ رہے ہو. اس کے ختم ہونے کے بعد کفی افسوس سے رہ جاؤ گے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو کچھ بات بن سکتی نہیں. اللہ کے نبی محترم تمہیں نصیحت سنا رہا ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان کر اس کی حفاظت کرو. ہر دور میں نوجوانوں کی ضرورت رہی ہے اور آج بھی ضرورت ہے. انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی دور گولڈن پیریڈ جوانی ہے. نوجوانوں پھر سکتے ہو تو پھرو رخ ہواؤں کا، اگر طاقت
دی تمہیں تو پھر تم نوجوان کی ہو۔ آج کل کے کچھ نوجوان بگڑ رہے ہیں، نماز سے دور ہے، روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کے نافرمان، بڑوں کے گستاخ، یا شکایت ہے کہ نوجوان بگڑے ہوئے سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھ رہے ہیں، کسی کے کان میں بالی اور منہ پہ گالی، کسی کے بال بالکل عجیب انداز سے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ فلاں ہیرو نے ایسا ہی بال کٹوائے ہیں، چلنے کے انداز انہیں کی طرح ہے، کپڑے انہیں کی طرح پہنتے ہیں۔ آج ہمارے ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دور کا واسطہ نہیں، یا تو اسلام کا الف بھی نہیں جانتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب کہتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کام جبر مگر نہ نہیں ہو۔ آج کل کے کچھ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب ماحول ہی ایسا ہے، بچ کے رہنا کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ٹالا نوجوانوں کا تھا۔ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی گھر والوں کی طرح ہے، جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکثر صحابہ نوجوان تھے، یعنی 40 سال یا اس سے کم عمر والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج اگر نوجوان سب سے زیادہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ ٹی وی اور موبائل کی اسکرین ہے۔ آج اگر نوجوان سب سے زیادہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اور یا فلمی پوسٹر ہے۔ اس دور میں کوئی ایسی بے حیائی کی جگہ نہیں جو نوجوانوں سے خالی رہتے ہو۔ تھیٹر اور سنیما ہال نوجوانوں کی دم پر آباد ہے، شراب خانوں کی رونق نوجوانوں کی دین ہے، فحشاؤں کا کاروبار نوجوانوں کی وجہ سے گرم ہے۔ نوجوان موبائل پر گھنٹوں غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں جو کھلے عام فتنوں کی دعوت پر دال ہے۔ فون پر گفتگو شروع، محبت کے نتیجے میں کتنے دوسرے زائیں گھروں سے بھاگ کر اپنے جانیں گوا چکی ہے، اور روزمرہ کے واقعات کے فلاں شخص کی لڑکی گھروں سے بھاگ گئی ہے، یا صرف موبائل کا کمال ہے؟ آج نوجوانوں کا بگڑنے کا ایک بڑا سبب غلط صحبت، برے ساتھیوں کا برا ماحول ہے۔ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھا، ہمارے بچے بدماش لڑکوں کے ساتھ رہیں گے، آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ گھومتے پھریں گے، تو آپ ہی بتائیں کیا ہوگا؟ ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، گنڈا گردی کریں گے، لڑکیوں کو چھیڑیں گے، بیکار ادھر ادھر گھومتے پھریں گے، گالیاں دینے والے کے ساتھ رہیں گے تو گالیاں دینے والے بن جائیں گے، شراب پینے والے کے ساتھ رہیں گے تو شراب پینے والے بن جائیں گے، جوا کھیلنے والے کے ساتھ رہیں گے تو جوا کھیلنے والے بن جائیں گے، مار پیٹ کرنے والے کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے بن جائیں گے، لچے لفنگوں کی طرح رہیں گے، دادا گیری کریں گے، خود بدنام ہوں گے اور باپ دادا کے نام کو مٹی میں ملائیں گے، سب لوگوں کی نیند کو آرام کریں گے، خاندان اور ملک کو بدنام کریں گے۔ اسی کے مقابل میں اگر اس کے ساتھ نیک اور اچھے ہیں، نمازی ہے، دیندار ہے، شریعت کے پابند ہے، وقت کے پابند ہے، کنہیں مجلسوں میں آنے جانے والے ہیں، تو ہر طرح سکون ہے۔ اسی لیے بچپن سے اپنے بچوں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ آج ہمارا آپ جانتے ہیں خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بگڑتا ہے، اسی طرح آدمی کو دیکھ کر آدمی ڈھنگ اختیار کرتا ہے، اور صحبت کا ایک بڑا اثر ہے۔ کہا جاتا ہے جیسے سنگت ویسے رنگت۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو اصلاح فرمائے، ہمارے تمام نوجوانوں کو سیدھی راہ پر لگائے، ہمارے تمام نوجوانوں کو دین کا پکا سچا خادم بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔